السلام علیکم۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آپ بس خون نکالیں میرا دیکھیں ہم ایسے کیسے، اس سے پہلے کہ ڈاکٹر کچھ کہتا اس نے ایک کارڈ نکال کر اس کے سامنے کیا۔ او سوری سر، میں ابھی نرس سے بول کر آپ کا بلڈ لیتا ہوں۔ اگلے 10 منٹ میں وہ بلڈ دے کر جیسے چپکے سے آیا تھا ویسے ہی چلا گیا۔ ارمان صاحب، بلڈ کا انتظام ہو چکا ہے، آپ لوگ اس پیپرز پر سائن کر دیں تاکہ ہم لوگ آپریشن شروع کر سکیں۔ کیا بول رہے ہیں آپ ڈاکٹر؟ اتنی دیر ہو چکی ہے ابھی تک آپ نے آپریشن شروع نہیں کیا۔ میری بہن مر سکتی ہے آپ جانتے تھے، پھر بھی آپ ایک ڈاکٹر ہو کر اتنی لاپرواہی کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں امان صاحب، ہم نے آپ کو بولا تھا بلڈ ارینج کریں، ہم نے نہیں، دیر آپ نے کی ہے۔ امان پتر، تو نے کچھ کیا نہیں۔ سوری دادا، وہ ٹینشن میں دماغ ہی میں نہیں رہا، میں ابھی کرتا ہوں۔ سوری، شاید آپ نے سنا نہیں کہ کوئی بلڈ دے کر جا چکا ہے۔ کس نے دیا؟ ہم میں سے تو سب یہی ہیں۔ وہ سر، یہ ہاسپٹل ہے، یہاں کوئی نہ کوئی بلڈ ڈونیٹ کرتا رہتا ہے، اور آپ کے پیشنٹ ولید کو ہوش آ چکا ہے، آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ شکریہ ڈاکٹر، یہ سب ہمارا فرض ہے، بس آپ اپنے بچوں کے لیے دعا کیجیے۔ چلو عظمیٰ پتر، تیرے بیٹے کو ہوش آ گیا، آ جا مل لے اس سے۔ نہیں ابا جان، میرے میں ہمت نہیں اس کے سامنے جانے کی، وہ میرے سے اپنی روح کا پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گی؟ میں نہیں کر سکتی اس کا سامنا، آپ لوگ جائیں۔ ہمارا بیٹا، تو آئے گی؟ تیرے بیٹے جیسا ہے وہ۔ ضرور ابا، میں اپنے بیٹے سے ملوں گی۔ بس بیٹا رونا بند کر، اب مجھے یقین ہے اللہ تجھے تیری بیٹیاں ضرور لٹائے گا انشاءاللہ بابا جان۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور بولتا عافیہ بیگم بول پڑی، پتر تو بول نہ زیادہ، ڈاکٹر نے منع کیا ہے۔ دادو، روح کہاں ہے؟ ٹھیک ہے نا وہ؟ سب ٹھیک تھا جب مجھے لگا کوئی میرے جسم سے روح الگ کر رہا ہے، میری جان نکل رہی ہے، سانس سینے میں اٹک گئی تھی، آنکھیں پتھر ہو چکی تھی، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، بس روح کی چیخیں سن رہی تھی۔ وہ مجھے بلا رہی تھی دادو، میری روح مجھے بلا رہی تھی۔ مجھے بتائیں کہاں ہے وہ، مجھے جانا ہے۔ بیٹا میری بات سنو، میرے بہادر بیٹے ہو نا تم۔ دیکھو بیٹا، روح میری بیٹی ہے، لیکن میں ماں ہو کر بھی تمہیں سمجھانے جا رہی ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے تم اسے میرے سے زیادہ پیار کرتے ہو۔ ولید حیران سا امارا بیگم کی باتیں سن رہا تھا۔ دیکھو بیٹا، حادثے ہوتے رہتے ہیں زندگی میں، ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ تم وعدہ کرو بات سننے کے بعد تم کچھ نہیں کرو گے، بلکہ جلدی ٹھیک ہو کر اس کا پتہ کرو گے، بدلہ لو گے جس نے یہ سب کیا تم لوگوں کے ساتھ۔ چچی جان، کیا بول رہی ہیں آپ؟ میں بتاتی ہوں ولید بھائی۔ حیا، تم چپ کرو۔ نہیں، انہیں پتہ چلنا چاہیے، حق ہے ان کا، میں بتا رہی ہوں نا بیٹا۔ ولید بھائی، روح کو گولی لگی ہے اور وہ اسی ہاسپٹل میں ہے، آپریشن ہو رہا ہے اس کا۔ نہ جانے کیا کیا بتایا تھا حیا نے ولید کو، لیکن اس کا دل اور دماغ اس بات پر اٹک گیا، روح کو گولی لگی ہے، روح کو گولی لگی ہے۔ آپ سب مجھے اب بتا رہے ہیں؟ پتر، تو خود ٹھیک نہیں تھا، تجھے کیسے بتاتے؟ دادو، میں نے کہا تھا نا میری روح میرے جسم کا ساتھ چھوڑ رہی تھی۔ دیکھیں دادو، دیکھیں، میری روح واقعی ہی ساتھ چھوڑ رہی تھی۔ جب میری زندگی کی سانسیں بند تھی تو مجھے سانس کیسے آتا؟ جب اس کی آنکھیں بند تھی تو مجھے کیسے نظر آتا؟ کیسے اتنا بے خبر ہو سکتا ہوں میں؟ اس کمرے میں موجود ہر شخص رو رہا تھا ولید کی حالت دیکھ کر۔ پتر رک جا، یہ کیا کر رہا ہے؟ دادا جان ہٹ جائیں، مجھے اپنی روح کے پاس جانا ہے۔ ہاتھوں سے ڈریپس کھینچ کر نکال کر ماسک اتار کر وہ بیڈ سے اترنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پتر رک جا، ہم سب چلیں گے، تو ابھی نہیں جا سکتا۔ بھائی رک جائیں، آپ آرام کریں، ہم سب ہیں اس کے پاس۔ کیسے آرام کر لوں؟ اسے ضرورت ہے میری، اور مجھے اس کے پاس جانا ہے۔ ہٹو بھائی جان، رک جائیں، اس کا آپریشن ہو رہا ہے۔ ارمان، ہاتھ چھوڑ دو میرا، وہ تکلیف میں ہے، مجھے جانے دو، میں اسے کچھ نہیں ہونے دوں گا، ہاں بچا لوں گا اسے۔ بھائی چھوڑ دو مجھے۔ ولید کو قابو کرنا اس وقت کسی کے بس کی بات نہیں۔ وہ سب کچھ چھوڑ کر باہر نکل چکا تھا، اور باہر نکلتے ہی اس کی نظر اس کی ماں پر پڑی۔ وہ حیران نہ تھی، وہ جانتی تھی کچھ ایسا ہی ہونے والا ہے، لیکن اپنے بیٹے کو اس حال میں دیکھ کر ان کی جان ضرور نکلی تھی۔ ولید آپریشن تھیٹر کے دروازے پر کھڑا اندر جانے کی کوشش کر رہا تھا، دروازہ اندر سے لاک تھا۔ کھولو، مجھے روح کو دیکھنے دو۔ بھائی چلے جائیں یہاں سے۔ نہیں، مجھے اسے دیکھنا ہے، انہیں بولو مجھے دیکھنے دو۔ اتنے میں ایک ڈاکٹر باہر آیا۔ آپ کیوں ہنگامہ کر رہے ہیں ولید صاحب؟ آپ کی کنڈیشن ابھی بھی ایسی نہیں جو آپ ایسے ری ایکٹ کریں۔ ڈاکٹر، مجھے روح کو دیکھنے دے، بس ایک بار دیکھیں۔ ولید، آپ کی بیوی کا آپریشن چل رہا ہے،
اگر آپ اس ٹائم ہمارا ٹائم ویسٹ کریں گے تو ان کی جان بھی جا سکتی ہے، اس لیے آپ ہمیں اپنا کام کرنے دیں اور آپ آرام کریں۔ ڈاکٹر ولید صاحب کو کمرے میں لے جاؤ۔ یا اللہ تو جانتا ہے نا میں نے کبھی اپنی محبت میں خیانت نہیں کی، تو جانتا ہے نا میں اس سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ میرے مالک آپ کو تو سب پتہ ہے نا، آپ میرے دل کا حال جانتے ہو نا مولا، میری روح کو مجھے لوٹا دیں میرے مالک، میری جان کو مجھ سے الگ نہ کرنا۔ یا اللہ میری زندگی بھی اسے لگا دے میرے مالک، مگر اسے زندگی دے دے۔ میں نے آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگا، آج مانگ رہا ہوں۔ اپنی حور، اپنی شریک حیات مجھے لوٹا دے اللہ، میری زندگی لوٹا دے۔ زمان رو رو کر اپنا حال دل اپنے اللہ کو سنا رہا تھا۔ باہر کھڑی زمل یہ سن کر آگ بگولا ہو رہی تھی۔ کیا حال ہو گیا ہے میرے بھتیجوں کا؟ میں نے پہلے ہی کہا تھا یہ دونوں منحوس ہی پیدا ہوئی ہیں، اپنے باپ کو کھا گئیں اور اب دونوں تمہارے بیٹوں کو کھا جائیں گی۔ اگر آپ نے میری بیٹی کو بہو بنایا ہوتا تو تمہارے بیٹوں کا یہ حال نہ ہوتا۔ ابھی بھی وقت ہے، جان چھڑا لو ان سے۔ اس سے پہلے امارا اپنی بیٹیوں کے بارے میں بولنے والے کا منہ توڑتی۔ عظمیٰ بیگم بول اٹھی، بس آپا بہت سن لیا آپ کو، ایک بات یاد رکھیے گا، روح میری بہو بات میں ہے، پہلے بیٹی ہے، اور آپ کی بیٹی کو بہو کیوں بناؤں؟ اس سے بہتر لڑکی میری بہو ہے۔ اللہ زندگی دے میری دونوں بیٹیوں کو اور بعد میں اپنے شوہروں کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزاریں۔ اگر اب کسی نے بھی میری بیٹیوں کے بارے میں بولا تو امارا سے پہلے میں بولوں گی۔ آپا ہم آپ کی بہت عزت کرتے ہیں، مگر عزت انسان کے خود ہاتھ میں ہوتی ہے، باقی آپ سمجھ چکی ہوں گی۔ عافیہ بیگم نے اچھی خاصی سنا دی تحریم بیگم کو، اور باہر سے آتے ہوئے سالار اور سکندر بھی سب سن چکے تھے۔ افسوس پتر تیری سوچ پر، اماں آپ بھی چلی جا تحریم، اس سے پہلے کہ میرا ہاتھ اٹھ جائے تجھ پر۔ گھنٹے بعد دو ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر آئے۔ ہم نے روح کو بچا تو لیا ہے، مگر کیا ڈاکٹر؟ مگر وہ کبھی ماں نہیں بن سکے گی، کیونکہ زیادہ خون بہنے کی وجہ سے اس کی باڈی کے پارٹس ڈیمیج ہو چکے ہیں۔ ہو سکتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ ریکور ہو جائیں، ویسے بھی ان کی عمر بہت کم ہے، انشاءاللہ کچھ سال تک وہ ٹھیک ہو جائیں گی، یا ہو سکتا ہے انہیں یہ محرومی رہے۔ یہ خبر آگ بن کر گری سب پر، مگر سب خوش تھے، روح اب خطرے سے باہر ہے، اور ولید آپ مل سکتے ہیں اپنی وائف سے۔ ڈاکٹر کے کہنے کی دیر تھی، ولید فوراً اندر کی طرف بھاگ۔ روح کا وجود پٹیوں میں لپٹا اس کے سامنے تھا، وہ ساری دنیا سے بے خبر پڑی تھی۔ ولید اس کے پاس چیئر رکھ کر بیٹھ گیا اور اس کا نالیوں میں جکڑا ہوا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ روح میری جان بہت تڑپایا ہے تم نے آج، اس کا بدلہ ضرور لوں گا تم سے، لیکن پہلے تم ٹھیک ہو جاؤ۔ بلکہ میں ابھی لوں گا تم سے، تم نے کون سا میرے ٹھیک ہونے کا انتظار کیا؟ تمہیں پتہ ہے ڈاکٹر نے کیا کہا ہے، تم کبھی ماما نہیں بن سکتی۔ اب کسی کو کیا پتہ، میں خود بھی یہی چاہتا ہوں، ہمارے درمیان کوئی نہ آئے، ہمارے وجود کا حصہ بھی نہیں۔ ولید نے اس کا ہاتھ جیسے ہی لبوں کو لگایا، اسے روح کی آواز سنائی دی، ولی جان، ولی بس روح، رونا نہیں ورنہ بہت ماروں گا۔ ابھی بھی ماریں گے، پہلے ہی اتنی چوٹ لگی ہے، سو جاؤ روح، تمہیں جلدی ٹھیک ہونا ہے میرے لیے۔ ولی مجھے باتیں کرنی ہے آپ سے، بتانا ہے کچھ، اور مجھے روح کو محسوس کرنا ہے باتیں بعد میں۔ ولی نے نرمی سے اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں، شاید دونوں کو ایک دوسرے کے لمس میں سکون مل رہا تھا جو ایک دوسرے میں کھوئے ہوئے تھے۔ کافی دیر بعد جب ولی پیچھے ہٹا تو روح نے لمبے لمبے سانس لے کر خود کو نارمل کرنا چاہا، مگر اگلے ہی لمحے پھر جان نکلی تھی جب گرم ہونٹوں کا لمس اسے اپنے پیٹ پر محسوس ہوا۔ ولی نے دہتے ہونٹ اس کے پیٹ پر رکھے تو جی جان سے کانپ اٹھی روح کے پیٹ میں اٹھنے والی ٹینسوں پر۔ وہ اپنے ہونٹوں سے مرہم رکھ چکا تھا۔ ولید کیا ہوا آپ کو؟ کچھ نہیں، سو جاؤ روح، بس اب برداشت کر لی تم نے جتنی تکلیفیں کرنی تھی برداشت، اب صرف خوشیاں ہوں گی ہر جگہ ہر لمحہ، بس جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ۔ پھر کیا؟ ولید بتائیں نا سرپرائز۔ روح مجھے ایک بات بتاؤ جی، بلکہ تم ابھی ریسٹ کرو، میں یہی ہوں، کچھ چاہیے ہو تو بتا دینا، اوکے؟ ولید اس سے پوچھنا چاہ رہا تھا کس نے گولی چلائی تھی اس پر، مگر وہ اس سے پوچھ کر اسے مزید ڈرانا نہیں چاہتا تھا، اب وہ مسئلے کو خود حل کرے گا۔ آخر کو کوئی ولید شاہ کی بیوی کو مارنے کی کوشش کی تھی، کوئی عام بات نہیں تھی۔ ولید مسلسل اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ جلد ہی نیند کی وادیوں میں جا چکی تھی، جیسے کوئی بہت بڑا خزانہ ملا ہو، اور شاید آج زمان کو خزانہ ہی ملا تھا، روح کی زندگی کی صورت۔
اس کی زبان سے یہی لفظ ادا ہو سکے، یا اللہ تیرا شکر۔ سب ہی خوش تھے، سب ہی ٹھیک ہو چکا تھا۔ ارمان پتر، تم زارا اور حیا کو لے کر چلے جاؤ اور عافیہ اور عظمیٰ کو بھی لے جا کر گھر آرام کریں، صبح آ جانا۔ میں اور زمان یہیں رکیں گے۔ بیگم آپ بھی جائیں، امارہ کو بھی لے جائیں۔ مگر ابا جان میں کیسے جا سکتی؟ ابھی تو میں اپنی بیٹیوں سے ملی بھی نہیں۔ پتر وہ بے ہوش ہیں، صبح ہی اٹھیں گی۔ تم چلی جاؤ، آ جانا میرا بیٹا بعد میں آرام کر کے۔ دادا جان آپ بھی جائیں، میں ہوں حور کے پاس۔ یہ وہ لفظ تھے جو زمان نے پچھلے 5 گھنٹوں میں بولے تھے۔ مگر بیٹا آپ تھک جائیں گے تو طبیعت خراب ہو جائے گی۔ اچھا بیٹا، جیسے تیری مرضی۔ سب جا چکے تھے۔ زمان کے قدم بے اختیار روح کی جانب بڑھے۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے ہی اس کا وجود پٹیوں میں لپٹا ہوا تھا۔ مرجھایا ہوا چہرہ اپنی تکلیف کی داستان سنا رہا تھا۔ وہ مڑتا قدموں سے کمرے میں داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی دل کو کچھ ہوا۔ وہ دھیرے دھیرے سے اس کے پاس پہنچا، جیسے کوئی چھوٹا سا بچہ۔ دل کے ہزاروں حصوں میں یہ ڈر تھا وہ جاگ نہ جائے، کیونکہ اسے خود کو تڑپانے کی سزا دینا چاہتا تھا، مگر کیسے؟ زمان اس کے پاس بیڈ پر بیٹھا، اس کا ٹھنڈا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ روح کیوں کرتی ہو ہمیشہ میرے ساتھ ایسا؟ جانتی ہو نا مجبور ہوں، اسی لیے اتنا ستاتی ہو۔ جانتی ہو تم جان ہو میری، اسی لیے بار بار جان نکالتی ہو۔ روح تم جانتی ہو کبھی رویا نہیں تھا۔ آج ایک 17 سالہ لڑکی نے ایک 27 سالہ مرد کو رلا دیا۔ واہ، عشق بھی کیا نکمی چیز ہے نا حور۔ لیکن اب تم بھول جاؤ کہ میں روؤں گا، بلکہ اب تم رو گی، میں رلاؤں گا تمہیں۔ اپنی شدتوں سے بہت چھوٹ مل گئی تمہیں، اب اور نہیں۔ تم میری تڑپ کا کیا بدلہ چکانا ہوگا، اور ان کو اپنی جان دینی ہوگی جنہوں نے میری جان کو دکھ پہنچایا۔ زمان، حور زمان، مجھے کیا ہوا؟ مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے میں بہت دیر بعد نیند سے اٹھی ہوں۔ ہاں صحیح کہہ رہی ہو، تم نے بہت سو لیا، اب جاگنے کا وقت ہے۔ کیا مطلب؟ کچھ نہیں، کہیں درد تو نہیں ہو رہا؟ ہو رہا ہے کہاں، جہاں ڈرپ لگی ہوئی ہے۔ زمان نے اس کے ہاتھ سے ڈرپ اتار پھینکی اور اس ہاتھ کو سہلایا اور وہاں پر لب رکھ دی۔ حور جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، ہمیں مل کر ان سے بدلہ لینا ہے جنہوں نے تمہیں اس حال میں پہنچایا۔ زمان، وہ زمل، جانتا ہوں میں سب۔ روح بس تم جلدی ٹھیک ہو جاؤ، پھر کچھ کریں گے۔ جی روح کہاں ہے؟ مجھے کوئی ملنے نہیں آیا۔ میں آیا ہوں نا تمہارے پاس تو ہوں۔ لیکن زمان بس چپ، زیادہ بولنا نہیں ورنہ میں چپ کرا دوں گا۔ روح جی اب نہیں جاؤ گی نا کہیں؟ میں نے کہاں جانا ہے؟ زمان، مجھے تنگ بھی نہیں کرو گی نا؟ پہلے کب کیا تھا؟ گھر جا کر بتاؤں گا۔ تمہیں پتہ ہے تم مجھے خود کس کرتی تھی، اور حق بھی۔ زمان، جھوٹ نہیں بولیں آپ، سچ کہہ رہا ہوں۔ اچھا یار ویڈیو دکھاؤں؟ نہیں نہیں رہنے دے، اب بھی ویسے ہی کرنا، بالکل شرمانا نہیں۔ حور آج بہت مانگا ہے میں نے اللہ سے تمہیں، مجھے ڈر تھا تمہیں کچھ ہو نہ جائے۔ اب سے آج صرف تم میری سنو گی، میرے ساتھ کھاؤ گی، میرے ساتھ باہر جاؤ گی، میرے ساتھ لیٹو گی، میرے ساتھ بیٹھو گی۔ اوکے پرومس؟ جی پرومس۔ زمان کیا کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں، بس چپ۔ حور، زمان نے نرمی سے اس کے ہونٹوں کو اپنی دست میں لیا، اپنی جنونیت سے چوما کہ حور کی جان ہوا ہوئی۔ وہ جانتی تھی اب کیسے رہائی ممکن نہیں، وہ شاید اب خود بھی رہا ہونا نہیں چاہتی تھی۔ زمان اس کے ہونٹوں سے اپنی پیاس بجھانے میں اس قدر مگن تھا کہ یہ بھی بھول گیا اس کی طبیعت خراب ہے۔ یاد آنے پر جلدی سے پیچھے ہٹا، روح کے ہونٹ صاف کیے جنہیں وہ گیلا کر چکا تھا۔ جان گھر چلو، پھر بتاؤں گا تمہیں۔ محبت لمس کی محتاج ہوتی ہے، اور سکون دہ لمس صرف اپنے محبوب کا ہی ہوتا ہے۔ زیان آج اپنے فارم ہاؤس آیا تھا۔ گاڑی پارک کر کے وہ اندر داخل ہوا۔ سارے گھر کی لائٹس آن تھی، مطلب رہنے والا اندھیرے سے ڈرتا ہے۔ اور عنبر کے کمرے کی طرف بڑھ گیا تو کمرہ لاک نہ تھا۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے ہی بیڈ پر تکیوں کو ہک کیے سو رہی تھی، گلابی چادر میں لپٹا گلابی وجود زیان شاہ کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ وہ تو پہلے ہی اس کا دیوانہ تھا، بس حالات نے ان کو دور کر دیا تھا، ورنہ وہ آج اس کی باہوں میں ہوتی۔ اس لیے اس کی باہوں کا اثار توڑ کر جلدی سے پیچھے ہٹا۔ کیسے بچ گئیں وہ دونوں، کیسے؟ اور وہ حور ٹھیک بھی ہوگی اگر زمان میرا سچ جان گیا تو؟ نہیں نہیں، اسے کون بتائے گا؟ میں نے پہلے ہی کہا تھا سنبھل کر بیٹا۔ مما وہ کیسے بچ گئی؟ ہر بار بچ جاتی ہے، ہر بار، آخر کیسے؟ تم ایک کام کرو زمل،
یہ جائیداد کے پیپر ہیں، تم ان پر بابا جان کے سائن کروا لو تو یہ گھر ہمارے ہو جائے گا اور بابا جان کا سب کچھ، اور پھر اس سامان کی جان چھوڑنا، کسی امیر زادے سے شادی کر لینا۔ ماما آپ کا کام ہو جائے گا، لیکن زمان کی جان میں مرتے دم تک نہیں چھوڑوں گی۔ انسان ہوس میں یہ بھول جاتا ہے کہ دینے والا تو اللہ ہے، کسی سے چھین کر یا تکلیف پہنچا کر کھانا بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح یہ ماں بیٹیاں اپنا انجام بھولے بیٹھیں۔ مولوی کا انتظام تو ہو گیا، اب امبر کو جگانا اور نکاح کے لیے منانا باقی تھا۔ امبر 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 اٹھو، پر امبر ٹھہری نیند کی پکی۔ زیان نے اس کا بازو پکڑ کر جھنجھوڑا تو وہ ہڑبڑا اٹھی۔ امبر اٹھو، ہائے اللہ کون آ گیا؟ اس نے پوری آنکھیں کھولی تو سامنے زیان پاکٹ میں ہاتھ ڈالے سکون سے کھڑا تھا۔ آپ جی مجھے کیوں اٹھایا؟ بات کرنی تھی تم سے، جی بول۔ دیکھو، زیان اس کے قریب ہی بیڈ پر بیٹھا تو وہ کھسک کر پیچھے ہوئی۔ یہ حرکت زیان کو اس کی زہر لگی تھی۔ اس دنیا میں نہ میرا کوئی ہے نہ تمہارا، تو کیوں نہ ایک دوسرے کے بن جائیں؟ آپ کے تو پاپا ہیں نا؟ پھر نہیں، وہ میرا باپ نہیں، بس ایک قاتل ہے۔ امبر میں تمہیں تحفظ دینا چاہتا ہوں، وہ تمہیں ڈھونڈ کر مار دے گا۔ نہیں نہیں زیان، مجھے نہیں مرنا، پلیز۔ وہ ڈر کر بھاگ کر اس کی پناہوں میں سمائی۔ چلو پھر تیار ہو جو، نکاح ہے آج تمہارا۔ میرا جی کس کا؟ کس سے؟ لڑکے سے۔ لیکن زیان کیا؟ میں یہاں سے نہیں جاؤں گی، مجھے یہاں نہیں ڈر لگتا۔ آپ میرا نکاح کسی سے کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے یہیں رکھ لینا۔ زیان کے ہونٹوں پر ایک پر اسرار سی مسکراہٹ آئی جسے وہ آسانی سے چھپا گیا۔ زارا کی آواز پر اس نے سر اٹھایا۔ پنک رنگ کے سوٹ میں بالوں کی پونی بنائی ہوئی گلابی گال وہ سیدھا اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ بہت دن بعد اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ یہاں آؤ زارا جی۔ ارمان نے اسے کھینچ کر اپنے اوپر گرایا۔ وہ نرمی سے اس کی باہوں میں بھیج کر سکون سے آنکھیں بند کی۔ اتنی نرم ملائم جسم کا لمس ملتے ہی ایسے لگا جیسے ساری تھکاوٹ اتر گئی ہو۔ ارمان کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑیں مجھے، کوئی دیکھ لے گا۔ چپ، بس کچھ دیر لیٹی رہو پھر چلی جانا۔ لیکن ارمان۔ زارا چپ، اس بار تھوڑا غصے سے کہا تاکہ وہ چپ کر جائے۔ زارا جان گئی تھی اب وہی ہوگا جو ارمان چاہے گا، اسی لیے کوئی مذمت کیے بغیر سینے پر سر رکھا اور سکون سے آنکھیں موند گئی۔ ابھی کچھ دیر گزری تھی جب اس نے اپنی گردن پر نرم گرم لمس محسوس ہوا۔ ارمان اس کی گردن کو ہونٹوں سے چھو رہا تھا، اس کے ہونٹ گردن سے ہونٹوں تک کا سفر کر رہے تھے۔ اس کی سانسوں کی تپش سے زارا کا وجود جھلس رہا تھا۔ اس کی گردن میں ہاتھ ڈالے نرمی سے اس کے ہونٹوں پر قابض ہوا۔ وہ خاموشی سے اس کی سانسیں اپنے اندر اتار رہا تھا۔ جانے کتنے ہی پل ایسے ہی بیتے، اب اسے اور برداشت کرنا زارا کے بس کی باہر تھا، اس لیے اسے پیچھے ہٹانے کی کوشش کرنے لگی۔ چلو آؤ کھانا کھانے چلیں، آپ مجھے چھوڑیں گے تو اٹھوں گی نا؟ ارمان کے ہاتھ ابھی بھی اس کی کمر کے گرد بندھے ہوئے تھے۔ وہ اچھا سوری۔ کھانے کی ٹیبل پر سب موجود تھے سوائے حور، زمان، ولید اور روح کے۔ عافیہ بیگم بھی ان کے پاس تھی۔ کیسی ہیں تمہاری بیٹیاں؟ بچ گئی کیا؟ تحریم کی بات نے سب کو حیران کر دیا۔ وہ اب بھی سحر اگلنے سے باز نہیں آئی۔ پھوپھو آپ کو سکون نہیں ہے کیا؟ اگر نہیں کرنی ہے تو مہربانی کر کے ہمارا سکون برباد نہیں کریں۔ ارمان تمہیں تو ماما نے کچھ نہیں کہا، تم کیوں اتنا گرم ہو رہے ہو؟ جن کو کہا ہے وہ تو تمہاری بہنیں نہیں نا؟ وہ تو امان بولا بھائی کے ساتھ میں نے کہا تھا نا جادوگرنیاں ہیں، سارے گھر والوں کو پیچھے لگایا ہوا ہے۔ بس آپا بہت ہوا، آپ نے میری بیٹیوں کو اگر کچھ کہا تو اچھا نہیں ہوگا، یاد رکھیے گا۔ بس رہ لیا آپ نے، آگے جتنا بھی چپ رہنا تھا، اب اگر آپ نے کچھ کہا تو بہت برا ہوگا۔ جمل بی بی آپ کا فون کب سے بج رہا ہے؟ جاؤ لاؤ۔ کس کا ہے؟ جی ملک لکھا ہوا ہے اوپر۔ گھر میں داخل ہوتے زمان کے منہ میں یہ بات پڑ چکی تھی۔ ملک کے نام پر سارے گھر والوں کی نظریں جمل کی جانب اٹھی۔ ملک کون ہے جمل؟ وہ نانو میرے ٹیچر ہیں۔ ہاں میرے ٹیچر ہیں، انہی کی کال آ رہی تھی۔ ملک کے نام پر حیا کے دماغ میں جھماکا ہوا۔ دادا جان، وہ آدمی جس نے روح پر گولی چلائی تھی وہ بھی یہی نام لے رہا تھا، ملک۔ کیا دادا جان؟ میں نے سنا تھا۔ اب کون سا ملک ہے؟ اس کا پتہ بھی لگوانا پڑے گا۔ زمان پتر تو کیوں آ گیا نقاب پوشوں کے چہروں سے پردہ اٹھانے؟ جمل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ بات بولی تھی اس نے۔ کیا مطلب بیٹا؟ کچھ نہیں دادی جان، اب ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے تو نہیں بیٹھ سکتا نا، پتہ کرنا پڑے گا کس نے میری بہن پر گولی چلائی۔ بس اسی لیے گھر آیا تھا، کام تھا کوئی، اب واپس جا رہا ہوں۔ اچھا بیٹا، اللہ تمہاری مدد کرے۔
اور زمل کے چہرے کا رنگ دیکھنے کے قابل تھا۔ اسے لگ رہا تھا اس کی جان زمان نکال دے گا۔ دادا جان، آپ سے بات کرنی ہے۔ اب جب کہ حور ٹھیک ہو گئی ہے، میں چاہتا ہوں ہمارا ولیمہ رکھ دے، میرا بھی اور میرا بھی۔ زمان کے بعد ارمان امان دونوں بولے، ہاں ہاں ہاں، کتنی جلدی ہے نا تم لوگوں کو۔ جی بھائی بہت۔ زمان کے چہرے پر آج طنزیہ مسکراہٹ تھی اور آج کئی لوگوں کے دل میں اس کا ڈر بیٹھ چکا تھا۔ زیان بیٹا، مولوی آ گیا ہے نیچے۔ اوکے چاچا، آپ بٹھائیں جا کر انہیں، میں عنبر کو لے کر آتا ہوں۔ زیان نے دروازہ کھولا تو سامنے ہی وہ سجی سنوری اس کے دل کی دھڑکنوں کو بڑھا رہی تھی۔ سرخ رنگ کا لہنگا، سرخ لپسٹک سے سجے ہونٹ، ناک میں ہیرے کی نتھلی بھاری زیورات میں ملبوس زیان کو بے بس کر رہی تھی۔ زیان کی نظریں اس سے ہٹنے سے انکاری تھیں، مگر بس تھوڑا صبر اور کرنا تھا اور وہ پھر اس کی۔ عنبر نیچے چلو، اس سے پہلے کہ میں بہک جاؤں اور گناہ گار ہو جاؤں۔ عنبر نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا تو زیان نے منہ پر ہاتھ پھیر کر خود کو پرسکون کیا اور آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا اور نیچے کی طرف چلا گیا، جہاں ایک نئی زندگی ان کی منتظر تھی۔ آج تو سب ہی حیران تھے۔ بڑی سے بڑی حسینہ زیان کو پگھلانے سے قاصر تھی، مگر یہاں تو ایک چھوٹی سی لڑکی نے اس کے دل کی دنیا ہلا دی تھی۔ نکاح میں صرف اس کے وفادار لوگ شامل تھے۔ اکرم بابا بہت خوش تھے۔ آج زیان کے لیے وہ ہمیشہ سے ہی دھوکے میں رہا ہے، اب اس کی زندگی میں خوشی آ رہی ہے تو وہ خدا کا شکر ادا کرتے نہیں تھک رہے تھے۔ اجازت ہے زیان بیٹا؟ جی بابا۔ زیان ظفر۔ اس سے پہلے کہ مولوی آگے بڑھتا زیان بول اٹھا، رکیے، میرے باپ کا نام ظفر نہیں آذر شاہ ہے اور میں زیان ملک نہیں زیان شاہ ہوں۔ سبھی اپنی جگہ پر حیران تھے، خوش بھی کہ زیان سچ جان گیا ہے۔ سب کے چہرے کھل اٹھے تھے، اب منتظر تھے سب ملک کا انجام دیکھنے کے لیے۔ کچھ دیر بعد عنبر زیان کی زندگی کا حصہ بن گئی۔ جمل، تمہیں کیا ہوا؟ تمہارا رنگ کیوں اڑا ہوا ہے؟ نہیں نہیں، مجھے کچھ نہیں ہوا، میں آتی ہوں امی۔ وہ زمان کی نظروں کا مقابلہ نہیں کر پائی، اس لیے اٹھ کر جانا ہی مناسب سمجھا۔ اسے لگا اگر وہ کچھ دیر اور وہاں بیٹھی رہی تو اس کا سچ پکڑا جائے گا۔ اوکے دادا جان، میں چلتا ہوں اب ہاسپٹل، آپ گھر کا خیال رکھیے گا۔ زمان بھائی، میں بھی آؤں آپ کے ساتھ؟ نہیں حیا بیٹا، آپ نہیں جاؤ۔ زمان بھائی، آپ مجھے بیٹا نہ بولا کریں، میں بھی حور جتنی ہوں، اسی سے تو آپ بیٹا نہیں بولتے، مجھے بھی نہ بولا کریں۔ حیا کی بات سب کے چہروں پر مسکراہٹ کا سبب بنی۔ اوکے حیا، اب ٹھیک ہے، اوکے میں چلتا ہوں، اللہ حافظ دادو۔ زارا پتر، تو جا امان کو چائے دے آ۔ اوکے ممی جی۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔